وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 111، درس نمبر 835، حصہ سوم۔ آج کا موضوع بیعت، کیا، کیوں اور کیسے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ آیت نمبر 111 میں مضمون بیعت کے بارے میں ہے۔ عام طور پہ ہم بیعت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز بیعت سے ہوا تھا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں تھوڑا سا یہ بیعت کے بارے میں آپ کو یعنی جو بھی میری معلومات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ اس کے بارے میں، اس بیعت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر انسان کے لیے یا ہر مومن کے لیے ارشاد فرمائی ہے، اس کے بارے میں میں کیا آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہی جو آیت نمبر 111 ہے اس میں اسی بیعت کا حال بیان ہو رہا ہے جو انسان کے لیے یا انسان کی کامیابی کے لیے ہوتی ہے۔ بیعت اس آیت میں زیر نظر آیت جو ہے اس میں بیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، اور اسی سے پھر بیعت جو ہے مشتق ہے۔ سامنے کرام، اصل میں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اور اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آ جائیں، اس سے ملاقات کے اہل ہو جائیں اور اس کو دیکھ لیں۔ دراصل یہ یعنی انسان جو ہے
حقیقت میں تو یہ ایک امر ربی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور قرآن میں یعنی قرآن کے حساب سے روح جو ہے وہ یعنی اس کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نور ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے یہ پیدا ہوئی ہے، اور جیسے کہ ملائکہ ہیں وہ بھی نوری مخلوق ہیں، ہماری روح بھی نوری ہے، نورانی ہے، جسم مادی ہے، روح نورانی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، روح کو اللہ تعالیٰ نے مزید ترقی دینے کا ارادہ فرمایا، كنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی۔ حدیث قدسی کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو دنیا میں کیوں بھجوایا۔ ظاہر ہے انسان کے لیے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے، اور انسان در حقیقت اس روح ربانی کا نام ہے جو کہ جس کی تخلیق پہلے سے ہو چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بچہ جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس میں جان، انسانی جان تو پہلے سے موجود ہوتی ہے، لیکن وہ روح ربانی جو ہے جب بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے اس وقت یہ روح ربانی اس میں ڈالی جاتی ہے، یعنی ہم جو اصلی ہم ہیں وہ 4 مہینے کی جب ہو جاتا ہے بچہ، پھر ہم اس میں آتے ہیں یا ڈالے جاتے ہیں۔ مقصد اس تمام سلسلے کا کیا ہے؟ رب، اللہ، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان میں بیان کر رہا ہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے فرشتوں سے جب کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ، یعنی اب اللہ کے بعد نمبر 2، تو یعنی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے گا تو رب سے ملاقات کا اہل ہوگا۔ بات خاصی طویل ہے، لیکن جو میں نے آج کا موضوع ہے بیعت کا، اس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی اس کے مختلف پہلو ہیں، اور ہر پہلو پہ پھر الگ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں اس وقت بیعت کی بات کر رہا ہوں کہ بیعت کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں، میں وہی بات بیان کر رہا ہوں، بیعت کا مطلب بیچ دینا، اپنے آپ کو بیچ کے کوئی چیز خرید لینا۔ تو اس میں سودا جو ہے وہ جنت کا ہے۔ اس آیت نمبر 11 میں بیعت سے مطلب جو ہے وہ ایک سودا، انسان یعنی ایک حاصل ہے، ایک مقصود ہے جو کہ انسان کو دینا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت مقصود ہے، یا جنت میں ہمیں مقصود ملے گا، ایک ہی چیز ہے۔ جنت کیا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنی گزشتہ نشستوں میں، اور آج بھی بتا دیتا ہوں کہ جنت اللہ سے ملاقات، اللہ کے تقرب اور اللہ کے دیدار کی جگہ کا نام ہے۔ باقی جو نعمتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل نعمت جو ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب اور اللہ کا قرب، یہ بات یعنی یہ تقریباً یہی بات ہے۔ اب تھوڑا سا میں اپنے اصل مضمون کی طرف آتا ہوں کہ بیعت کیوں ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، انسان کے مقصد تخلیق، انسان اگر اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اور اللہ کا ملاقات کے اہل بننا چاہتا ہے اپنے آپ کو، یا اللہ کے دیدار کا اپنے آپ کو اہل بنانا چاہتا ہے، تو اس کو بیعت کرنی ہوگی اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے خرید و فروخت کرنی ہوگی،
اور یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سجیشن دی ہے اور یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ تو اس میں حاصل کیا ہے؟ جنت۔ طریقہ کیا ہے کہ آپ بیعت کر لیں، بیعت کر لیں، کس سے؟ اللہ سے۔ تو اب دینا کیا ہوگا؟ مال اور جان جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کا اختیار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ اللہ پر فروغ کر دیں واپس، یعنی اپنی زندگی گزارنے کا اختیار واپس اللہ تعالیٰ پر بھیج دیں۔ میں آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل اور رحم و کرم سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کر لیں۔ خوب غور سے سنیں، کوئی اس میں میرا کوئی اپنے آپ سے میں کچھ بات بھی نہیں کہوں گا، یہی قرآن ہے جس کی میں آپ کے سامنے کچھ بات چیت کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ بیعت کا مطلب ایک سودا ہے۔ سودا کس کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ملے گا اور کیا دینا ہے؟ یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، انسان کے ساتھ کوئی معاملہ، یعنی ایسا سچ حقیقی طور پہ انسان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو بیعت ہم اللہ تعالیٰ، بیعت بنیادی طور پہ اللہ سے ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہاں ہے نا کہ اوفا بعہدہ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، جس نے وہ وعدہ پورا کیا جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا۔ تو یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک خرید و فروخت ہے، یہ ایک ڈیل ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ دینا کیا ہے، لینا کیا ہے، اور کون دینے والا ہے، لینے والا کون ہے، اور کیا ملے گا۔ یہ 2-3 لفظ ہیں، اس کو ذرا خوب نوٹ کر لیں۔ اصل میں یہ مضمون میں بیان تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آج جو بھی دنیا ہے، جو بھی لوگ ہیں، جو میرے سامعین ہیں، یہ جو دنیا کے جو بھی لوگ ہیں، یہ اس بات کی طلب ہی نہیں رکھتے، اس بیعت کی آرزو نہیں رکھتے، طلب نہیں رکھتے، کوئی خواہش، یعنی یہ جنت کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ہماری کوئی جوش ہم میں نہیں پیدا ہوتا جنت میں جانے کا۔ کوئی اس وقت جو بھی ہمارے مسلمان ہیں، تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں، مجھے یہ احساس ہے کہ میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں، لیکن جو بھی میرے سننے والے ہیں یا جو بھی دنیا کے مسلمان ہیں، ان میں کوئی تڑپ نہیں ہے اللہ کی ملاقات کی، اللہ کے تقرب کی اور اللہ کے دیدار کی۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں بیان فرمائی ہے، اور وہ انسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیلنگ کر رہا ہے کہ اے انسان، اگر تمہیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں میرا تقرب چاہیے، اگر تمہیں تم میری ملاقات کے آرزو مند ہو اور میرے دیدار کے آرزو مند ہو، تو تم مجھ سے ایک بیعت کر لو، مجھ سے بیعت کر لو۔ جو جان و مال میں نے تمہیں دیے ہیں، اس کا اختیار جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے تو اور وہ میرے حوالے کر دو یا مجھ پر بیچ ڈالو۔ کیا مطلب؟ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو بلکہ میری مرضی سے گزارو، اختیار اپنا ٹوٹلی ختم کر لو، میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ۔ عبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرے بندے بن جاؤ، تو پھر تمہیں وہ مقصود حاصل ہو جائے گا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ اچھا، اب ہونا کیا ہے؟ جو ہونا ہے، اچھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بیعت جو ہے، یہ ڈیلنگ ہم کرتے ہیں، انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، خریدنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا اللہ، بیچنے والا انسان۔ کیا ملے گا؟ الجنہ۔ کیا بیچا جائے گا؟ مال اور جان کا اختیار جو کہ اللہ ہی کا دیا کردہ ہے، تو وہ آپ اختیار واپس اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں آئندہ کے لیے۔
بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ثابت ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا، نہ اس کے لیے نہ کوئی غم ہوگا۔ تو بہرحال یعنی اب اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ دینا کیا ہے۔ دیکھیں، کچھ بھی وہ چیز نہیں مانگی جا رہی جو آپ کے پاس نہ ہو، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ ڈیل ہر ایک کے لیے، یہ آفر ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اور یہ بالکل قرآن کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، اور قرآن کے خلاف تو میں کوئی بات کرنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا۔ میں اگر بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے اور اسی کے حکم سے آپ کے سامنے یہ بات چیت کر رہا ہوں، تو ایسا نہ سوچیں۔ یعنی میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، کسی تعصب کو آپ نہ لائیں۔ میں بغیر کسی تعصب کے صرف اور صرف قرآن ہی کی میں آپ کو وضاحت پیش کر رہا ہوں، تو نہ اپنے معنی اس میں ملا رہا ہوں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اپنے معنی، کیونکہ لوگ جو ہیں خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، لیکن وہ جسارت میں نے نہ کی ہے نہ میں کروں گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو مضمون قرآن کا ہے من بعن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بیعت کرنی ہے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ دینا کیا ہے اور لینا کیا ہے؟ لینا جنت ہے، دینا جو ہے وہ چیز دینی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے، یعنی جو اثاثہ ہے وہ آپ کی جیب میں موجود ہے، جو قیمت ہے، جنت کی قیمت دے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے، جنت کی قیمت دے کے۔ اب آپ نے اللہ سے بیعت کرنی ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا میں مزید بتا دوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور یہ میں اپنی گفتگو میں بتاتا بھی رہتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا انکشاف نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک آیت آئی ہے تو اس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کا مقصود اللہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ، یعنی ہم اللہ ہی کے پاس واپس لوٹ کے جائیں گے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا۔ اب اس میں جب آپ ڈیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ آپ سے نہیں مانگتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ انسان، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے استطاعت سے زیادہ پابندی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، جو میں مضمون تھوڑی سی اگر آپ میرے توجہ دے دیں، اور دیگر اگر کوئی ادھر ادھر کا کام کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دیں اور میری بات سنیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں وہ دیا ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، یعنی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور تمام مخلوقات مجبور ہیں اپنا مقصد پورا کرنے پر، اپنی فطرت کے مطابق چلنے پر مجبور ہے۔ ہر ایک تخلیق جو ہے وہ مجبور ہے۔ تو آپ سن رہے ہیں میری بات؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو دیگر کسی مخلوقات کو نہیں دیا گیا، یعنی اختیار۔ فطرت کے ہر تخلیق اپنی فطرت پر مجبور ہے۔ مختصر جملہ ہے، ہر تخلیق اپنی فطرت پر مجبور ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا ہے، یہ مخلوق، اس کو اختیار دے کے بھجوایا ہے۔ اب یہ اختیار کیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہو۔ اے انسان، تمہارا مقصود تو میں ہوں، لیکن تمہیں اختیار ہے کہ مجھ سے اور میرے مقصد تخلیق سے تم بغاوت کر لو اور غیر اللہ کو مقصود بنا لو اور غیر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ تمہارا مقصود اے انسان میں ہوں، اور تمہاری کامیابی اس میں ہے
کہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو، لیکن میں تمہیں اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ اگر تم مجھے مقصود نہیں بنانا چاہتے، میری ملاقات کے اپنے آپ کو میرا خلیفہ نہیں بنانا چاہتے، اب یعنی میرا خلیفہ اگر تم نہیں بننا چاہتے تو تمہیں اختیار ہے کہ غیر اللہ کو مقصود بنا لو اور غیر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ تمہیں اختیار میں دیتا ہوں، ایسا اختیار میں نے کسی مخلوق کو نہیں دیا ہے۔ لیکن اگر تم میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو گے اور میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ گے اور زندگی میری مرضی سے گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اپنے مقصد حیات میں۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہو گیا۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ با اختیار ہے۔ دیکھیں پاگل، مجنون اور بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی، کوئی گرفت نہیں ہے اس پہ، ان سے قلم اٹھا لیا، یعنی ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ قلم جب انسان بالغ ہو جائے، عاقل بالغ ہو جائے اور اس کے پاس اختیار ہو، ہوش اور خیرت کا مالک بن جائے اور اس کے پاس اختیار ہو، تو تب مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس میں انسان کے پاس دو جہتیں ہیں، ایک باطن اللہ اور ایک ظاہر دنیا۔ اگر انسان نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاری تو یہ کامیاب، امتحان میں پاس ہو جائے گا۔ اگر اس نے غیر اللہ کو منزل بنا لیا، ظاہر کو مقصود بنا لیا، دنیا کی طرف رخ کر دیا اور زندگی اپنی مرضی سے اب ظاہر ہے کہ یہ جب دیکھیں اس کا مقصود بدل جاتا ہے۔ اگر اللہ کسی کا مقصود نہیں رہتا تو اب اس کو اللہ کی یعنی یہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا اللہ کی اطاعت کی۔ آج جس طرح قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہدایت لینا اس سے موقوف کر دیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دیا ہے ہم نے، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصود بھی بدل گیا ہے۔ دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے اور مشکل محسوس ہو رہی ہے آپ کو، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا جو تم کہہ رہے ہو، یہ کمپلیٹ اطاعت، تو وہ بات یہی ہے کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، مقصود اللہ نہیں ہے، تو پھر بندگی تو آپ سے ہو نہیں سکے گی، بندگی آپ سے ہو نہیں سکے گی، بہت مشکل لگے گی، پہاڑ بن جائے گی بندگی، پہاڑ بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، آپ نے ارادہ کر لیا اللہ کو راضی کرنے کا، تو پھر بندگی جو آسان ہے وہ مزید آسان کر دے گی اللہ تعالیٰ آپ کو۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں آج کا جو سبق ہے خاص طور پہ میں نے یہی بیعت کا مضمون ہے، اور اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت اور بھی ہے کیونکہ مضمون ابھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہ بیعت آپ کس سے کریں گے؟ اب سوال یہ ہے، بیعت یعنی آپ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ حوالے کیسے کریں گے؟ تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آپ اپنی مرضی اللہ پہ فروغ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اللہ کی مرضی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کی مرضی قرآن ہے، اللہ کی مرضی قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے حکم پر عمل کیسے کریں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن کا حکم اور رسول کا طریقہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے، مجسم قرآن ہے، اور یہ قرآن جو ہے وہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ خاموش ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بولتا ہوا قرآن ہے۔ اسی طرح یعنی
یعنی یہ طریقہ کار ہے کہ اب آپ کو رابطہ جوڑنا پڑے گا رسول سے۔ بیعت بنیادی طور پہ انسان براہ راست نہیں کر سکتا، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اللہ سے بیعت کرے گا کیسے؟ یہ ڈیل فائنل کیسے ہوگی؟ ڈیل ڈن کیسے ہوگی؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اللہ کا جو نمائندہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بیعتیں لی ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ بیعتوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، لیکن یہ بیعت یعنی بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، وہ بیعت اسلام تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتوں پر صحابہ کرام سے بیعتیں لی ہیں، قرآن میں بھی ہے وہ، اور مومنوں سے بھی اللہ کے رسول نے بیعتیں لی ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یعصینک فی معروف او کما قال، ایسی آیت ہے کہ مومن عورتیں اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے بیعت کر لیں بعض باتوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہ کیا تم میرے ساتھ بیعت نہیں کرتے؟ تو صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض باتوں پہ بیعت لی ہے۔ بہرحال میں اجمالاً آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ بیعت کیا ہے، کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ قرآن کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے اجر ہے اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ بیعت جو ہے یہ کیا چیز ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ بیعت دراصل اپنے آپ کو اللہ کے اپنے اوپر بیچ دینے کا نام ہے۔ کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی مرضی چھوڑنی ہوگی اور اللہ کی مرضی قبول کرنی ہوگی، اور اپنا سر اطاعت اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا ہوگا۔ اس کا نام کیا ہے؟ بیعت۔ اب اگر آپ یہ بیعت کر لیتے ہیں، یعنی ایک وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پورا کرتے ہیں، تو آپ کے لیے پھر جنت ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر لیتے ہیں کہ میں اپنی مال و جان، اے اللہ میں اپنی مال و جان کا اختیار آپ پر بیچنا چاہتا ہوں، اور پھر رسول کے ہاتھ پہ آپ جا کے بیعت کر لیتے ہیں، تو اب آپ کو اپنی مال و جان کا اختیار رسول کے حوالے کر دینا ہوگا، اور رسول کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دینا ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کا حکم سناتے ہیں۔ اگر آپ نے رسول کی اطاعت کی تو گویا کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا ہے لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بہرحال یہ ابھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ سنا دیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
در حقیقت اللہ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کی مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، لڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے ہیں اور قتل بھی کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ قرآن اور انجیل اور تورات میں اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورے کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوش رہو، خوش ہو جاؤ جو سودا تم نے اس سے کیا ہے، اس سے خوش ہو جاؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظیم۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔